بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جو موضوع اور مبحث ہم نے شروع کیا ہے اس کا اب تک خلاصہ نہایت مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ لفظ کی تقسیم ہم نے کی تھی اور لفظ سے مراد کلام لیا تھا۔ کس اعتبار سے تقسیم کی تھی کہ وہ کلام اپنے معنی پر ظاہر ہے کہ مخفی، یہی تقسیم کا اعتبار تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ ظاہر اگر ہے تو ظاہر سے مراد ہے صیغے کے اعتبار سے ظاہر ہو، کلام ہی ظاہر ہو، ہمیں کلام سے باہر کہیں نہ جانا پڑے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یعنی جو ظاہر الدلالہ کی ہم نے تقسیم کی، 4 تقسیمیں کی، ان چاروں میں کیا ہم کلام سے باہر کہیں جا رہے تھے یا ہمیں خود معلوم ہو گیا کلام پڑھنے ہی سے کہ متکلم کی مراد کیا، کلام پڑھنے ہی سے معلوم ہو گیا کہ متکلم کی مراد کیا۔ پھر ہم نے اس میں 4 تقسیمیں کی تھی، اور وہ 4 تقسیمیں کیا تھیں کہ ظاہر ہے، اس کے بعد نص ہے، پھر مفسر ہے، اور پھر محکم ہے۔ تو ظاہر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ پڑھنے والے یا سننے والے کے لیے متکلم کی مراد صیغے سے ظاہر ہو جائے، بالکل اتنی سی بات ہے بس۔ لیکن کچھ احتمال اس میں رہیں گے، وہ احتمال کیا ہے؟ یا تعویل کا احتمال ہوگا، یا تخصیص کا احتمال ہوگا، یا نسب کا احتمال ہوگا، اور تعویل اور تخصیص میں بھی ہم فرق جان چکے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری قسم ہے نص، تو نص ظاہر تو ہوگی نا، یعنی نص میں بھی متکلم کی مراد سامع کے لیے صیغے سے ظاہر ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک اضافی قید ہے۔ تو نص کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ظاہر ہے مع زیادہ، کچھ اضافت کے ساتھ۔ وہ اضافی قید کیا تھی؟ ابھی ہم تفسیر میں بھی دیکھ رہے تھے، وہ کیا ہے کہ اس کے اندر سوق ہوگا، سوق ہوگا کہ متکلم اس کلام کو لا کیوں رہا ہے۔ اور یہ بات جیسے تفسیر میں بھی میں نے عرض کی، تو تفسیر میں بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ متکلم اس کلام کو کیوں لا رہا ہے، باقی گہرے معنی اس کے بعد مستنبط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ظاہر معانی ہیں ان پر اتنی توجہ ہو جائے کہ نص پیش نظر ہی نہ رہے کہ متکلم آخر اس کلام کو لایا کیوں تھا۔ تو یہ کلام کو سمجھنے کا صحیح طریقہ تو نہ ہوا نا کہ آپ نے لفظ کو پکڑا اور کہا کہ اس میں تو اتنے شاکلہ کے لفظ کے اندر تو اتنے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں متکلم نے کیوں بیان کیا ہے، پیچھے کیا بات چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفسر ہوتا ہے، تو مفسر کیا ہے؟ وہ صیغے سے اس کی مراد تو ظاہر۔ اچھا، نص میں کیا رہ گیا تھا کہ اس میں احتمال ہوتا ہے تخصیص، تعویل اور نسخ کا، تعویل اور تخصیص کا بھی ہوتا ہے نص میں نہیں۔ اب میں ذرا نص میں واپس گیا ہوں کہ نص میں احتمال تینوں چیزوں کا ہے نا، ظاہر میں بھی ہے، دونوں میں سے زیادہ قوی کون سا؟ کیوں؟ ہاں، اس کے اندر سوق بھی ہے، اس کے اندر ایک قید جو ہے وہ اضافی ہے، بات واضح۔ اس کے بعد ہم گئے، دونوں کا حکم کیا ہے؟ دونوں کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب العمل ہے، اس سے فرض بھی اور حرمت بھی سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، واجب الاعتقاد ہیں کہ نہیں؟ کوئی صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں؟ دلالت تو قطعی، یعنی ایک ہے واجب العمل ہونا اور ایک ہے واجب الاعتقاد ہونا۔ کوئی صاحب علم الکلام کی روشنی میں جواب دیں، آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کرنی ہے، علم الکلام کی روشنی میں۔ اعتقاد کے لیے آپ کا ضرور جاننا ضروری کہ کیوں نہیں نہیں، دیکھو اس لفظ کو تم ظاہر اور نص کی تعریف دیکھو اور اس میں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ واجب الاعتقاد ہے کہ نہیں، اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ جب ہم نے کہا کہ مع احتمال، کیا عقیدے میں احتمال کا کوئی عمل دخل ہے کہ منسوخ ہو جائے عقیدہ؟ یعنی خود ہی سوچیے، کیا عقیدے میں کوئی احتمال ہے کہ تعویل ہو جائے؟ یعنی جو عقیدہ ثابت ہو اس میں تعویل ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ خدا کا ایک ہونا ثابت ہے، اس میں تعویل کر کے ہم نے تثلیث ثابت کر لی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں، خدا کا ایک ہونا تو ایک ہی ہے، وہاں دوئی کا کوئی دخل ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ واجب العمل تو ہے لیکن واجب الاعتقاد نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس میں تعویل اور تخصیص کا
اچھا آپ کہیں واجب الاعتقاد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم نے کہنا ہے کہ ہم مانتے نہیں؟ کیا کہنا ہے واجب الاعتقاد اگر وہ نہیں ہے؟ مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، ایسا ہی ہے جو اللہ نے فرمایا، لیکن احتمال رکھ کے مانتے ہیں۔ تو بس جب احتمال رکھ کے مانیں گے تو اس کو کفر و اسلام کا موضوع بنائیں گے، بس یہ مراد ہے۔ یعنی واجب العقیدہ نہ ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خبر واحد ہم تک آئے گی تو مانیں گے، لیکن اس میں احتمال رکھیں گے نا بس، تو احتمال کی وجہ سے ہم اس کو کفر و اسلام کا موضوع نہ بنائیں، ہو سکتا ہے بدعت کا بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور بن جائے۔ انشاءاللہ اگلی یا اس سے اگلی نشست میں ارادہ ہے کہ اصول فقہ میں ہم یہ موضوع دیکھیں گے کہ اختلاف معتبر اور غیر معتبر میں فرق کیسے کرنا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ اختلاف ہے علماء، تو ہم کہتے ہیں بھائی اختلاف تو پرویز صاحب اور علماء میں بھی ہے، تو امام ابو حنیفہ اور فرق کیسے کریں گے کہ کون سا اختلاف وہ ہے کہ جس کو ہنس مسکرا کر قبول کیا جا سکتا ہے اور کون سا اختلاف وہ ہے کہ جس پر لال پیلا ہونا ہے۔ تو یہ فرق کرنے کی کیا بنیادیں، اس پہ انشاءاللہ صرف بہت تفصیلی موضوع ہے لیکن اختصار کے ساتھ اگلی یا اس سے اگلی نشست میں یہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیوں دیکھ لیں گے؟ اس لیے کہ آگے جو ہمارا موضوع آ رہا ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ چیزوں کی دلالت مخفی بھی ہو جاتی ہے نا، الفاظ کی تو مخفی ہو جاتی ہے تو اجتہاد کا عمل دخل ہوتا ہے، تو ہم نے پہچاننا ہے نا کہ یہ اجتہاد چاہے غلط ہو لیکن اس کی وجہ سے وہ شخص معجور ہوتا ہے، اور کون سا اجتہاد ایسا ہے کہ وہ معجور نہیں ہوگا بلکہ آثم ہوگا۔ مفسر کیا تھا؟ اچھا یہ ایک اضافی بات تھی جو پچھلی دفعہ میں نے عرض نہیں کی تھی کہ یہ واجب العقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مفسر کیا ہے۔ جی کہ اس پہ عقیدہ، یہ جو نص ہے اس پہ اس کی وجہ سے عقیدہ ثابت، ایسا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے، ایسے بہت کم ہوتے ہیں، نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سلفی حضرات ہیں، سلفی حضرات وہ قرآن کے ظواہر کی بنیاد پہ عقیدہ بناتے ہیں، قرآن کے ظواہر کی بنیاد پہ عقیدہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مستوی علیہ اس طرح نہیں مان رہا جس طرح ہم سمجھتے ہیں، تو وہ یا بدعتی ہوگا یا بعض صورتوں میں جو ان کے غالین ہیں وہ کفر تک بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ وہ کیا وہ غلط ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ قطعی ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے، اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے کہ نہیں، اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو تعویل کی گنجائش ہے تو اس کی، اور تعویل کے کچھ اصول ہیں، اس کے مطابق کوئی تعویل کرتا ہے تو تم اس پر کیسے بدعت کا اور کفر کا حکم لگا سکتے ہو؟ تو اس کا عملی فائدہ ہے کہ آپ پہچان لیں کہ یہ آیت جو ہے وہ ظاہر ہے یا محکم ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں ہم اس پہ تعویل کر سکتے ہیں، مراد ہے یعنی ہم سے مراد ہے چاروں ائمہ یا صرف آپ؟ ہم ائمہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی تعویل کا اہل ہے، یعنی علماء، اور وہ علماء کلام بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء فقہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء اصول بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بس اس کے اندر اہلیت، وہ انشاءاللہ پھر وہی موضوع ہے کہ اختلاف معتبر اور غیر معتبر میں فرق کیسے کریں گے۔ مفسر کی کیا تعریف تھی؟ جس میں صیغے سے مراد تو ظاہر ہے لیکن اب اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہے، نہیں ہو سکتا۔ اچھا نسخ کا احتمال ہے، اچھا تو اس سے عقیدہ بن سکتا ہے، عمل تو یہاں بھی واجب ہے، اس سے عقیدہ بن سکتا ہے۔ ہاں اگر نسخ کا احتمال ختم ہو جائے تو نسخ کا احتمال کیسے ختم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مفسر جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ محکم، لیکن لغیرہ، اس پر عقیدے کی بنیاد ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اب یہ جو مفسر نماز صلاۃ قرآن میں آیا، یہ لفظ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ مفسر لذاتی ہی ہوتا ہے، ایک مفسر لغیرہ۔ اگر مجمل لفظ بھی قطعی ذرائع سے مفسر ہو جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفسر لغیرہ۔ تو مفسر لغیرہ ہی سے عقیدہ بن سکتا ہے؟ بنے گا نا۔ کب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز تو الصلاۃ کا لفظ تو مجمل ہے، تو الصلاۃ کا لفظ چونکہ مجمل ہے تو یہ تو اجتہادی کام ہے، میں اس کی یہ ترجیح کر دیتا ہوں کہ اس سے مراد مثلا صالح معاشرہ بنانا ہے، بالفرض مراد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نیک معاشرہ بناؤ، تو ہم کہیں گے کہ نہیں آپ کافر ہو گئے، یعنی آپ سے مراد نہیں، مطلب جو یہ کام کر رہا ہے تو وہ کافر کیوں ہو گیا؟ اس نے کس کا انکار کیا؟ محکم کا۔
بات ہے محکم کا انکار کیا. یہ بات تو معلوم من الدین بھی ضرورہ ہو چکی ہے کہ نماز سے مراد تو نماز ہی ہوتی ہے اور کوئی شے نہیں. تو مفسر جو ہے وہ واجب الاعتقاد ہو جائے گا. کب ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. عمل ہر جگہ واجب ہے، عمل ہر جگہ واجب. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا نا پچھلی دفعہ، اس کی مثالیں بھی دیکھ لی تھی. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ محکم ہوتا ہے. تو محکم کی بھی ہم نے تقسیم کی تھی. وہ کیا ہے؟ محکم لی ذاتی ہی، محکم لی غیری. اب محکم میں کون سی شے ہے، کون سی قید رہ گئی تھی جو ختم ہو گئی؟ ہاں، نسب کی قید رہ گئی، وہ یہاں ختم ہو گئی. اب اس میں نسب بھی نہیں ہو سکتا، نہ تعویل ہو سکتی ہے، نہ تخصیص ہو سکتی ہے. تو یہ تو بنیاد ہے دین کی. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے متشابہات ہیں وہ کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یعنی جو منہج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم کر دیا ہے وہ یہ ہے. یہاں متشابہ سے مراد ابھی ہم وہ والا متشابہ نہیں لے رہے کہ جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن متشابہ سے مراد ہے وہ ہر وہ لفظ جو 4 5 6 2 3 معنی کا احتمال رکھتا ہو. ٹھیک ہے، رکھتا ہے. اب میرے پاس جب وہ آ گیا یا مجتہد بیٹھ کے اب ان معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے لگا ہے، تو اس کے پاس منہج کیا ہے؟ کون سا معنی ہے جس کو وہ کسی صورت ترجیح نہیں دے سکتا؟ اس کے پاس منہج یہ ہے کہ وہ اس متشابہ کو محکم کی طرف لوٹائے گا. اگر ان متشابہ معنی میں سے کوئی معنی صراحتاً محکم سے ٹکرا رہا ہوگا تو وہ معنی خود بخود بالکل اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، اس کو کسی خاطر میں نہیں لایا جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، مثلا ید اللہ اب ید سے مراد لغت میں یہ فزیکل ہاتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ گوشت پوش کا، خون سے بنا ہوا، گوشت سے بنا ہوا، ڈائمینشنز بھی رکھتا ہے، جسم بھی ہے. بات واضح کہ نہیں، جگہ بھی گھیرتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور لغت میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر تو ہے، یعنی ظاہر تو ہے. لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کہ ید سے مراد ید ہوتی ہے؟ اب آپ کے سامنے کہا کہ ید سے مراد ید بھی ہوتی ہے، یہ والا ید بھی ہوتا ہے. ید سے مراد ہم کئی دفعہ اقتدار بھی لے لیتے ہیں، کئی دفعہ ہم ید سے مراد جو ہے وہ قوت بھی لے لیتے ہیں. ید سے مراد اب ہم نے ترجیح دینی ہے کسی ایک معنی کو. کون سا معنی اس میں بالکل ڈسکارڈ ہو جائے گا کیونکہ وہ محکم سے ٹکرا؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ معنی کہ جس میں ہم نعوذ باللہ یہ سمجھیں کہ مراد ایک واقعی اس طرح کا ہاتھ ہے، تو وہ تو محکم آیت سے ٹکرا چکا ہے، وہ تو محکمات میں سے لیس کمثلہ شیء. تو محکمات جو ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. دین کی بنیاد کیا ہے؟ محکمات. وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب کی بھی بنیاد ہے. وَأُخَرَ، اور کچھ دوسری کیا ہے؟ متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ تو متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پیچھے چلنا تو وہ بھی کر رہا ہے کہ جو محکم کی روشنی میں تعریف کر رہا ہے. پھر مراد کیا ہے پیچھے چلنے سے؟ پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ متشابہات کو اصل بناتے ہیں، محکم کو تابع کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بالکل یعنی فہم کے برج الٹ جائیں گے. اگر یہ منہج اختیار کر لیا جائے تو بالکل کایا پلٹ جائے گی. قطعی ظنی ہو جائے گا، ظنی قطعی ہو جائے گا. کوئی شے فکری اعتبار سے مستقیم نہیں رہ سکے گی. اور یہ اصول صرف شریعت سمجھنے کا نہیں ہے بلکہ ہر جگہ کیا ہے؟ محکمات پر بنیاد رکھی جاتی ہے. چاہے وہ آپ عقلی غور و فکر بھی کر رہے ہیں تو عقلی محکمات پر بنیاد رکھیں گے نا. ایسا ہی ہوگا. آپ شرعی غور و فکر کر رہے ہیں، دین میں اجتہاد کر رہے ہیں، تو کن محکمات پر بنیاد رکھیں گے؟ جو شرعی محکمات ہیں، جو دینی محکمات ہیں. تو یہ اصول گویا منہج فکر ہے جو صرف دین کا نہیں بلکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ محکم پر. تو یہ محکمات ہیں جس میں نہ تعویل ہے نہ تخصیص ہے. یہ اکثر کہاں ہوتی ہیں؟ ویسے حکم میں بھی ہوتی ہیں، خبر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ خبر میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دے دی، خبروں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اگر اپنی ذات کے بارے میں خبر دے یا اپنے رسولوں کے بارے میں دے تو وہ عقیدہ ہے، یعنی آخرت کے بارے میں، ذات کے بارے میں. یا اگر غیر رسولوں کے بارے میں دے تو وہ بھی خبر ہے، وہ خبر ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں ہم عقیدہ نہیں کہتے.
یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب کہف تھے، وہ انہوں نے یہ کیا، یہ خبر تو ہے، یہ خبر تو ہے، اس کو ماننا ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری ہے، اس میں کوئی، لیکن کیا یہ اصول دین کا مسئلہ ہے کہ اصحاب کہف کا ہونا بڑا ضروری، اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ نے خبر دی ہے، تو لیس کمثلہ یہ ہو سکتا تھا کہ ایسا نہ ہوتا، مثلا جیسے اصحاب کہف نہ بھی ہوتے تو ٹھیک تھا، یعنی اصحاب کہف دنیا میں نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق واقع ہوتا ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء یہ بھی خبر، دونوں خبروں میں کچھ فرق ہے؟ ہاں بہت فرق، دونوں خبروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم کیا ہے؟ خبر ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ ان اللہ قوی عزیز کیا ہے؟ خبر ہے۔ قل هو اللہ احد خبر ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو یہ بھی خبر ہے، دونوں خبروں میں کیا فرق ہے؟ یہ محکم ہے، محکم تو وہ بھی یعنی وہ بھی محکم ہے، وہ بھی محکم ہے، یعنی وہ خبر اصحاب کہف تھے دنیا میں اور وہ غار میں چلے گئے اور سو گئے، یہ ماننا ضروری ہے، جو نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ میں یہاں فرق کر رہا کہ ماننا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہ اگر اللہ میاں دنیا میں اصحاب کہف کو پیدا نہ کرتے تو کوئی فرق واقع ہوتا نہ ہوتا، اس لیے کہ ممکنات میں سے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے عقیدے کی کتابوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر لیس کمثلہ شیء نہ ہوتے تو نعوذ باللہ وہ خدا نہ ہوتے، بات واضح ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اگر اللہ نہ ہو تو وہ خدا نہ ہو۔ ان اللہ قوی عزیز، اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، بات واضح ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، خدا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا چاہے کہ میں خدا نہ ہوں، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو بڑا ممکن ہے کہ میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے۔ اب میں اگر کہوں گا کہ طارق یونس صاحب اس کمرے میں موجود ہے، میری خبر سچی ہے نا، لیکن یہ خبر ہے بس، عین ممکن تھا نا کہ نہ میں دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا، اسی طرح اصحاب کہف ہے۔ تو جس کو ہم محکم کہہ رہے ہیں نا یہاں عقیدے کے تناظر میں، وہ محکم ہے جو اصول دین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ چیزوں میں فرق آپ کو معلوم ہوگا۔ کئی دفعہ آپ کہیں گے کہ محکم ہی بات پر علماء تکفیر کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اسی محکم پر، یعنی وہ ایک ہی لیول کی بات ہوتی ہے لیکن تکفیر نہیں کرتے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بات محکم ہے کہ نہیں؟ محکم ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ محکم کیسے، وہ کسی اور وقت عرض کریں گے کہ تعویل اور تخصیص کا احتمال کیسے رخصت ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے ماقبل آسمان سے اترنا ہے، یہ محکم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی محکم ہے، ہاں یہ بھی محکم ہے۔ آپ کہیں گے تعویل اور تخصیص کا احتمال موجود ہے، تعویل کا یہاں ہو سکتا ہے، تخصیص کا عمل دخل نہیں ہے۔ تعویل کا احتمال اس کثرت سے روایات میں تصریح کے ساتھ رخصت ہو گیا ہے۔ مطلب ہے نسب کا احتمال تھا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ نہیں، خبر ہے پہلے ہی کہا تھا کہ خبر میں نسخ نہیں ہوتا، خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ محکم ہے، محکم کا مطلب کیا ہے؟ تواتر سے ثابت ہے، اس میں اس کو ماننا ضروری ہے۔ اچھا ختم نبوت کا کوئی انکار کرے، بات واضح کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے۔ نزول مسیح کے عقیدے کا کوئی انکار کرے، دو کلام، کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، علماء میں اجتہاد ہو جائے گا، کوئی کہے گا ہو گیا، کوئی کہے گا نہیں ہوا۔ کیوں فرق ہوا؟ ابھی جو میں نے بتایا اسی کی روشنی میں بتائیے۔ ہاں، ختم نبوت کا تعلق ایمان بالرسالہ سے ہے، اصول دین سے ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ محکم ہے، لیکن کس جگہ پر محکم ہے؟ اصول دین میں محکم ہے۔ یہ بھی محکم ہے، اس اعتبار سے محکم ہے کہ اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، جیسے ہم نے اصحاب کہف کو دیکھا۔ اب اصحاب کہف کے واقعے کا کوئی انکار کرے گا تو وہ صرف اصحاب کہف کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر نہیں، اور قرآن کی نصوص کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی انکار کرے گا تعویل وغیرہ کر کے وغیرہ وغیرہ، کوئی شخص ہو سکتا ہے آ کے کہے کہ کافر ہے، جیسے مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ وہ کہیں کہ کافر ہو گیا کیونکہ وہ متواتر شے کا انکار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا مجتہد آئے تو وہ کہیں کافر نہیں ہوا، کیونکہ یہاں اجتہاد تکفیر اجتہادی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جب ہم کہہ رہے ہیں محکم لی ذاتی ہی، محکم لی ذاتی ہی، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے ایسی محکمات کہ جس کو اگر آپ محکمات نہ مانیں تو اس سے عقل و فکر ہی الٹ جائے، اس سے دین پورے کا پورا باطل ہو جائے۔ اب یہ محکمات اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو کچھ ہم نے ماننا ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، رسولوں کے متعلق جو ماننا ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، قیامت کے احوال کے متعلق جو ماننا ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ چیزیں فروعات کی جو معلوم من الدین بالضرورہ ہو چکی ہیں، کہ گویا جو دین کی ایسی ABCD ہے کہ دین کا مطلب ہی وہی جیسے نماز، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ یہ کیا چیز ہے؟ محکم کی کون سی قسم ہے؟ یہ جو ابھی میں اتنی دیر سے بتا رہا تھا، محکم لی ذاتی ہے۔ یہ کیا ہے محکم؟ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محکم ہے، ان کی محکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے اخذ نہیں ہوئی۔ آپ دنیا میں تھے تب بھی وہ محکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی یہ چیزیں محکم ہیں، قیامت تک محکم رہیں گی، جنت میں بھی رہیں گی۔ جنت میں بھی خدا اللہ ہی ہوگا، اپنی تمام صفات کے ساتھ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی رہیں گے، اور قیامت برپا بھی ہو چکی ہوگی۔ وہ محکمات ہیں جن میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے بعد ہے محکم لی غیری، یہ بھی پچھلی دفعہ کچھ ہو گیا تھا۔ مثلا ایک تو محکم لی غیری کی تفسیر کیا ہے؟ ہر مفسر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ محکم لی غیری ہو۔ تو ہم دیکھ چکے نا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ احکامات ہیں دین کے، کچھ مجملات ہیں جن کو آپ نے مفسر کیا، پھر آپ نے منسوخ نہیں کیا۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منسوخ ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، حکم شرعی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر دیتا، لیکن اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نہیں چاہوں گا۔ یہ کہاں بتایا میں نہیں چاہوں گا؟ طاہر عزیزہ یہ کہاں بتایا کہ میں نہیں چاہوں گا؟ ہے کہاں بتایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں نماز منسوخ کروں؟ کہاں بتایا ہے؟ ہاں، رسول اللہ یہ بتا کر کہ اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی وحی نہیں آئے گی، تو اللہ بتا چکا ہے، یعنی اللہ نے صراحتاً بتایا کہ میں یہ منسوخ نہیں کر سکتا، لہذا یہ محکم ہے کہ مفسر؟ محکم۔ تو یہ کیا ہے؟ لیکن محکم لی ذاتی ہے، یعنی اگر آپ بالفرض کریں کہ اگر نماز نہ ہوتی تو کچھ خلل واقع ہو جائے گا پورے نظام دنیا میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 5 نمازیں نہ ہوتی، 3 ہوتی، 50 ہوتی، 100 ہوتی، نہ ہوتی، بالفرض نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، تو یہ محکم لی ذاتی ہی تو نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن آپ اگر غور کریں تو اصول فقہ میں بھی گویا علماء جب دیکھ رہے ہیں چیزوں کتنا ذہن کتنا مرتب ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں کہ وہ نماز ہے، بہت ضروری کام ہے، نماز کے بغیر نجات نہیں ہے، لیکن نماز ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جس کا عدم متصور کیا جائے تو کہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن خدا کا عدم متصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عدم نعوذ باللہ متصور کر لیا جائے تو یہ سب چیزیں تو پورا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ بات واضح؟ بات واضح؟ ہاں، ایک تو محکم لغیری ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں، محکم لغیری ہی جو میں نے آپ کو بتائیں، آپ بتا دیں کیا ہوتی ہے محکم لغیری؟ کہ جو مفسر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بتائیں یا قرآن میں وہ حکم آئے اور اس کے ساتھ لفظ میں قرینہ آ جائے، یہ محکم لغیری ہی کی دوسری قسم ہے۔ لفظ میں قرینہ آ جائے کہ یہ حکم منسوخ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو پہلی قسم میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ حکم ابدی ہے، دائمی ہے، یہاں آپ کی زندگی میں ہی پتہ چل جاتا ہے، اگرچہ یہ محکم لی ذاتی ہی نہیں ہوتا۔ کوئی مثال واضح ہو؟ مثال کے طور پہ بعض علماء نے مثال دی کہ الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ، الجہاد ماض، جہاد چلتا رہے گا، منذ ان بعثنی اللہ تعالی، کب سے چلتا رہے گا؟ جب سے اللہ نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا، الی قیام الساعہ، قیامت تک۔ ایک روایت میں الی ان تقاتل آخر او یقاتل آخر هذه الامہ المسیح الدجال، یہاں تک کہ امت کا آخری حصہ کس سے قتال کرے گا؟ مسیح الدجال سے۔ اچھا، الجہاد منسوخ ہو سکتا ہے لیکن جہاد کا حکم کہ نہیں، فی نفسی تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا اور خبر کے پیرائے میں کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ جہاد کرو قیامت کے دن تک، بات واضح ہے کہ نہیں، اس میں منسوخی کا بہت احتمال ہے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ کرو اب نہ کرنا،
آپ کیا دے رہے ہیں ادھر؟ ایک حکم شرعی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور اس خبر سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ محکم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا الجہاد ماض منذ ان بعثنی اللہ تعالی الی قیام الساعہ. تو یہ کیا ہے؟ لفظ کے اندر قرینہ آپ کو پتہ چل گیا، لفظ کے اندر، کہ جس سے اس کی عدم منسوخیت پر دلالت ہو گئی کہ اب یہ لفظ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری مثال جیسے علماء نے دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ. اس کے بعد کیا ہے؟ ابدا. بات تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، اور نہ یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے شادی کرو من بعدہ، ان کے بعد. اس کے بعد کیا کہا؟ ابداً. ابداً میں گویا ہمیشگی کی طرف اشارہ ہو گیا. یعنی کہ یہ ہو سکتا تھا کہ کہہ دیا جائے کہ نہ شادی کرو ان کے بعد، لیکن ابھی یہ نہ بتایا جاتا کہ ابداً ہے یا عدت کے بعد ہے یا کچھ عرصے یا 10 سال، احتمال تو رہتا، لیکن ابداً کہہ دیا کبھی بھی نہ کرو. تو کہا کہ یہ محکم لی غیری ہی ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس پر اشکال کیا کہ یہ بھی محکم لی غیری ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے. کیوں یہ اشکال بنتا؟ یعنی ابدا کا لفظ بھی آ گیا ولا ان تنکحوا من بعد ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. کہا کہ یہ بہرحال حکم شرعی ہے، حکم شرعی. اور اللہ اصول فقہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ حکم شرعی کی میعاد جو ہے وہ بتائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے قیامت تک، ٹھیک ہے، لیکن یہ خبر تو نہیں دے رہے، حکم شرعی دے رہے ہیں قیامت تک. اور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے دل میں تربیت پیدا کرنی ہو، فلاں 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 اعتقاد پیدا کرنا ہو، جذبہ پیدا کرنا ہو، نیت کر لے گا تو نیت پر تو ثواب مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. تو یہاں جو کہ حکم ہے تو حکم شرعی منسوخ ہو سکتا ہے چاہے اس میں ابداً کا لفظ آ جائے. لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ابدا کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا. جنہوں نے کہا اس رائے کو اختیار کر لیا انہوں نے کہا یہ محکم کیا ہے؟ لغیری، محکم لغیری. بات ختم ہو گئی یہاں تک. یہ بتائیے یہ مفسر لغیری ہی ہے اور محکم لغیری ہی ہے، ان میں کیا فرق ہے زیادہ؟ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں، کیونکہ جو مثالیں آپ مفسر دیکھیں مفسر لغیری نا، ہاں ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں رہا، اب ہمارے لیے تو سب محکمات میں داخل ہو گئی. لیکن مفسر لغیر ہی اپنی اصل کے اعتبار سے خفی الدلالہ تھا. یعنی کیسے؟ جیسے ہم نے کہا نماز مجمل ہے، زکوٰۃ مجمل ہے، ربا مجمل ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے کیا تھا؟ مجمل تھا. وہ اللہ کے رسول نے اس کا بیان کر دیا تو اب ہم نے کہا وہ مفسر ہو گیا. لیکن چونکہ بیان کے بعد ہوا تو اس لیے مفسر لغیری ہے، خود تو نہ ہوا نا، کلام سے تو نہ ہوا. بس یہ فرق ہے. اب مفسر لغیری ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محکم ہے. بس یہ فہم کے اعتبار سے تقسیم ہے. یعنی کئی دفعہ ہم چیزوں میں تقسیم کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ فہم کے اعتبار سے. دیکھیے اب اگلا موضوع ہے بڑے اختصار کے ساتھ، وہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 4 ہے نا ظاہر الدلالہ، یہ 4 ایک لیول پہ نہیں ہے نا، یعنی ان میں کوئی ظاہر ہے، کوئی نص ہے، کوئی کیا ہے مفسر ہے اور کوئی محکم ہے. تو ان میں قوت کس درجے میں ہے؟ ظاہر، پھر نص، پھر مفسر اور پھر محکم. اگر تعارض ہو جائے ایک آیت کے ظاہر اور دوسری آیت کے نص میں تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ نص کو. نص اور مثلا مفسر میں تعارض ہو جائے یا نص اور محکم میں تعارض ہو جائے، محکم کو. مفسر اور محکم میں ہوتا ہے کہ نہیں، یہ علماء میں ایک ڈیبیٹ ہے جو کتابوں میں پائی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جتنی مثالیں بیان کی جاتی ہیں متکلف ہے. مفسر اور محکم میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں تعویل اور اس کا احتمال ختم ہو چکا ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو مفسر کیا ہے؟ محکم ہے. تو لہذا اس میں جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں ان میں تکلف ہے. پہلی مثال دیکھیں، کس کی مثال؟ تعارض کی. تعارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں نصوص میں تعارض ہونا، ایک دوسرے سے ٹکراؤ. ہاں تو نصوص ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہیں. نصوص تو نہیں ٹکرائے.
اب آپ نصوص کا بھی مطلب مختلف لیتے ہیں. نہیں، نصوص سے مراد اللہ کا کلام ہے دونوں. کہ اللہ کے کلام میں حقیقی تعارض ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فی نظر المجتہد، مجتہد دیکھ رہا ہے، وہ آ کے اس کو بظاہر ایسا لگتا ہے. اب جو اس کو بظاہر ایسا لگے گا تو اس بظاہر کو دفع کرنے کے لیے اصول ہونے چاہیے اس کے پاس. بات واضح کہ نہیں؟ تو وہ اصول جو ہیں، بہت سے اصول ہیں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں. ان میں کیا ہے کہ وہ دیکھے گا اچھا یہ ظاہر ہے اور یہ نص ہے، تو میں کس کو ترجیح دوں گا؟ تو تعارض ختم ہو گیا. اب مثال کے طور پہ نص اور ظاہر میں ذرا دیکھیں. یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاحی کے بیان میں ہے. یہ کس میں ظاہر تھی اور کس میں نص تھی؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ظاہر تھی اور تعدد میں نص. ہاں بالکل، نکاح کی حلت پہ ظاہر ہے اور تعدد میں نص ہے. تو کس پر ظاہر ہے؟ یہ کس پر ظاہر ہے؟ حلت نکاح پر. اور نص کس پر ہے؟ تعدد پہ. اچھا دوسری آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. اللہ تعالیٰ نے نا کوئی لسٹ بیان کی کہ جن خواتین سے شادی نہیں ہو سکتی. کافی ساری لسٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. اس کے سوا جو بھی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے. یہ کس پر نص ہے اور کس پر ظاہر ہے؟ ہاں یعنی ان کے سوا باقی عورتوں کے حلال ہونے پر یہ کیا ہے؟ نص. کیونکہ اسی مقصد کے لیے آیا کہ پہلے یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے بعد فرمایا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو کس پر یہ نص ہوئی کہ ما عدل محرمات، یہ جو محرمات کا بیان ہو چکا، اس کے سوا باقی سب کیا ہیں؟ یہ اس کی نص ہے. ظاہر کس پر ہے؟ ما جو ہے وہ کلمہ عموم ہے نا. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. سب اس کے سوا جو بھی ہے وہ حلال ہے. تو علماء نے کہا کہ جو میں تعدد بھی شامل ہے، 5 بھی 6 بھی، اس میں تو کوئی قید نہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. بات واضح. تو نص کس پر ہوئی ہے؟ ما عدل محرمات کی حلت پر نص ہے. اور ظاہر کس پر ہے؟ 4 سے زیادہ بھی شادیاں ہو سکتی ہیں. 4 سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ 4 سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں، وہاں سے پتہ چلا کہ نہیں ہو سکتی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کس کو ترجیح دیں گے؟ ہاں یعنی نص کو ترجیح دیں گے ظاہر پر. وہاں یہ مفہوم اخص تو ہو رہا ہے لیکن ظاہر کے درجے میں ہو رہا ہے. اور یہاں یہ مفہوم کے 4 پر اللہ نے روک دیا، یہ نص کے درجے میں ہو رہا ہے. تو لہذا کس کو ترجیح دی گئی؟ نص کو ظاہر پر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب یہ تعارض بظاہر تھا، یہ اس کی مثال ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور مثال لیتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لی نا. اس کے بعد کہ قرآن اور حدیث میں اگر تعارض ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ قرآن کی نص ہو یا قرآن کا ظاہر ہو، حدیث کی نص ہو. قرآن کا ظاہر ہو، حدیث کی نص ہو. اس میں یہ تعارض کا اصول لگے گا؟ نہیں لگے گا. یعنی یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں تعارض کے لیے ضروری ہے کہ تعارض ایک جیسے ادلہ میں ہو رہا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو وہاں جب ہم گئے ہیں تو یہ تو قطعی الثبوت تھا قرآن مجید. تو وہ تو جب ہم وہاں گئے تو وہ قطعی الثبوت تو رہا ہی جو حدیث ہے، خبر واحد ہے. تو چاہے وہاں نص ہو اور قرآن کا ظاہر ہو، قرآن کے ظاہر کو ترجیح دی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ اصول ہم کب پیش نظر رکھ رہے ہیں کہ نص کو ظاہر پہ ترجیح دینی ہے جب یہ تعارض ما بین القرآن ہو. ہاں اگر تعارض ما بین القرآن والحدیث ہوگا تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی عورت کو تو وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. کہ کس مقصد کے لیے آیت لائی گئی ہے؟ نص کس میں ہے؟ نص تو اس بات کے بیان میں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، تیسری طلاق کے بعد وہ حلالے کے بغیر جائز نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوئی ہے
کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے. وہ کیسے ظاہر ہوئی؟ صیغے سے ہی ہوئی. حتیٰ تنکحہ، یہ نہیں کہا کہ تنکح یہاں تک کہ اس کا نکاح کروا دیا جائے، بلکہ کیا کہا؟ حتیٰ تنکحہ. اس کا مطلب کہ عورت خود نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک. حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں. اسی طرح فرمایا ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها خداج خداج خداج. اس کا نکاح تو باطل ہے، اس کا نکاح تو باطل. اب حدیث بغیر ولی کے نکاح ہونے میں نص ہے کہ ظاہر؟ نص ہے. یہ کہہ کر کہ لا نکاح اسی مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. تو قرآن کے ظاہر اور نص حدیث کے نص میں تعارض ہو گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ احناف کے اصول کے تحت ترجیح دی جائے گی. تو کہا جائے گا کہ عورت اپنے ولی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. لیکن وہ صرف اس عورت کے لیے. ہاں، لیکن اس میں تخصیص کیسے کریں گے؟ یعنی جب اللہ میاں نے کہا کہ تنکحہ، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ نے کہا کہ ہم یہاں مراد دے رہے ہیں مطلقہ ہونے کی وجہ سے. اس کی تخصیص کی وجہ بیان کرنی پڑے گی. نہیں، تخصیص تو وہ اسی آیت پہ ہے نا. کہاں؟ مطلقہ عورت کے بارے میں کہا. وہی دیکھیں، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ مطلقہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے. میں نے یہ کہا، آپ میرے اس کلام سے مفہوم مخالف لے سکتے ہیں کہ جو غیر مطلقہ ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے؟ ہاں، نہیں لے سکتے. مفہوم مخالف تو حجت ہی نہیں. مفہوم مخالف نہیں حجت ہوتا. مفہوم مخالف حجت نہیں. ایک ہی آیت میں سارا بیان کیا گیا. نہیں ایک ہی آیت میں، لیکن یا تو وہاں کہہ دیا جاتا نا کہ پہلے کہا جاتا کہ تو وہ نکاح نہیں کر سکتی، ولی کروائے گا، بعد میں کہا جائے گا کہ وہ خود کر لے. ایسا تو کچھ اس آیت میں آیا ہی نہیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف، یہ پوری آیت ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں آیا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى. اختلاف ہو سکتا ہے یہاں. امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک دوسرا ہے، لیکن میں صرف مثال بیان کر رہا تھا کہ یہاں تنکحہ میں نسبت کس کی طرف ہے؟ نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف. لیکن پھر ہم ہاں وہ ان دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے. ہاں لیکن وہ دیکھو وہ نہیں، بکر کا تو ہوتا ہے ان کے ہاں. وہ تو ہے کہ غیر بالغہ کا، غیر بالغہ جہاں تک بکر ہے یعنی بالغہ ہے، پہلی شادی کر رہی ہے، تو ولی اس سے اجازت لے گا، وہ خاموش رہے گی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض وہ اپنی شادی کر لے، کہیں جا کے کورٹ میں کر لے یا کہیں کر لے، ولی کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ غیر کف میں ہوگی تو فسخ کر سکتا ہے بس. یعنی اگر غیر کف میں شادی کر لے وہ جا کے، اپنے سے بالکل سٹینڈرڈ سے بالکل بہت زیادہ فرق و تفاوت ہو، تو اس صورت میں ولی کے پاس فسخ کا اختیار ہے. غیر کف میں نہ کرے، کف میں کرے تو فسخ کا اختیار نہیں ہے. یعنی وہ شادی ہو جائے گی اس کی، چاہے وہ بکر. لیکن ہر صورت میں پسندیدہ یہی ہے کہ وہ اس کی اجازت سے، ولی کی اجازت سے. لیکن یہ جو تعارض ابھی آپ نے بتایا قرآن میں حدیث میں، جی، حدیث کو کہاں پلیس کرنا؟ حدیث کو انہوں نے یہ پلیس کیا ہے کہ وہ جو غیر بالغہ ہے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے فقہا کے ہاں. وہ تو خیر نہیں ہو سکتی ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا ایک محل، اور پھر اس دوسری صورت میں بھی گویا ولی کو اختیار دے دیا نا کہ وہ خاص صورت میں نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. وہ بھی اسی حدیث کی بنیاد پہ دیا. یعنی ایسا نہیں کیا کہ اس حدیث کو بالکل چھوڑ دیا، بلکہ کچھ اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمولات انہوں نے تلاش کر لیے. یعنی کچھ جگہوں پر وہ حدیث اپلیکیبل ہے اور کچھ جگہوں پر نہیں رہے گی. یہ جوازات یہ کیسے تلاش کر؟ یہ وہ دلائل کی بنیاد پر. دلائل جی جی. وہ تو قرآن میں ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں آپ نہیں، اللہ میاں اگر ایک ہی جگہ دونوں چیزیں بتا دیتے تو پھر تو میں تو کہہ رہا ہوں نہیں بتائیے. کہاں بتائیے؟ یا تو 3 دفعہ سے پہلے کہا جاتا نا کہ تم عورت کی شادی کرو گے، اس کے بعد کہا جاتا 3 طلاق کے بعد وہ خود کر لے گی. یہ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا. جی جی بالکل. وہ کہیں گے لا نکاح الا بولی جو ہے وہ اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ اس کو محمول کریں گے بالکل اسی پر جس پر ڈاکٹر صاحب محمول کر رہے ہیں کہ وہ ہے جس کی شادی ایک دفعہ ہو چکی ہے اور پھر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں ولی کی اجازت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو یاد نہیں آ رہی، مجھے خطرہ تھا یاد نہ آ جائے تو اس پر وہ یہ ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات اور مشرکین ولا تنکحوا المشرک کیا ہے، پہلے لا تنکحوا ہے، اس کے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، اس کے بعد کہا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. تو وہاں نکاح اور انکاح میں فرق کر دیا کہ شادی نہ کروایا کرو اپنی
عورتوں کی مشرکین سے، تو گویا اس میں بتا دیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ لیکن احناف کے ہاں اس کے بھی جواب ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اس آیت میں حلت و حرمت کا تو بیان نہیں ہے، آیت تو کوئی اور موضوع رکھتی ہے۔ یہاں پہ ترکی اور ترجیح کا تعارض دونوں آیات میں بھی یہ تعارض ہوگا؟ بالکل تعارض نہیں، یعنی اس صورت میں اصل میں تعارض تو ہوتا نا کہ جیسے کوئی حلت و حرمت اگر یعنی ولی ہی شادی کراتا ہے، بالکل وہ تو سوال یہ ہے کہ ولی کے بغیر ہوتی ہے کہ نہیں، مطلب سوال اصل میں یہ نہیں ہے کہ ولی کے کروانے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ تو سب کے ہاں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ موضوع ہوتا ہے نا کہ ولی کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ولا تنکحوا المشرکین، بالکل بات واضح ہو گئی۔ لیکن جب دونوں فریق متفق ہیں کہ ولی تو کروا ہی سکتا ہے، بلکہ یہی اصل طریقہ ہے اور یہی قابل ترجیح ہے، اب سوال یہ کہ اس کے بغیر ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو آیت کا تعلق اس سے نہیں، واللہ اعلم۔ ہاں دونوں میں ظاہر ہے، بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہ موضوع ختم نہیں ہوا، 2-3 مثالیں رہ گئی تھیں، اس کے بعد پھر خفی الدلالہ شروع ہوگا۔ لیکن اس طرح جیسے اسپیسیفک اس معاملے میں زاہد آرٹی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم اس کو نہیں، ہم جو ہے نا وہ احناف کی رائے کی بجائے شوافی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، عرفی طور پہ کیونکہ اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ تو بالکل ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ مطلب ان کا بھی فتویٰ یا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو بالکل کوئی بھی مجتہد کر سکتا ہے کہ بھئی یہ رائے ہے، دوسری رائے اختیار دلائل کی بنیاد پہ ہم کر لیتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ دلیل ان کی کوئی نہیں، وہ دوسری دلیل بھی ہو سکتی ہے، وہ مفاسد اور مسالے والی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اصل میں تو مصلحت والی دلیل ہے نا کہ بھئی یہ دونوں چیزیں فقہا کے ہاں اختلاف ہے اس میں، لیکن اس رائے میں اس وقت بہت سے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، جیسے وہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا رسالہ لکھا الحیلۃ الناجزہ، وہ بھی کچھ وجوہ اسی طرح کی وجوہات ہیں، وہ معاشرے کی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دلائل بہرحال اپنی جگہ رہیں گے جو ہوتے ہیں۔ جیسے مولانا تقی عثمانی جو ہیں وہ بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے جیسے کتاب البیوع میں لکھا کہ مصلحت کی وجہ سے ہم یا فقہ مالکی پہ فتویٰ دے رہے ہیں، ہم فقہ شافعی پہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی دلیل کو کہا کہ وہ کمزور تھی، تو مصلحت کو دے